ہمارے وزیر اعظم کی شہباز شریف صاحب کی دیرینہ خواہش تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، لیکن ان کا ایک خواب چکنا چور ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طویل ملاقات تھی جو پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے۔ کتنی طویل ملاقات تھی؟ طویل 1 گھنٹہ 20 منٹ ملاقات ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب تو ٹرمپ کے ساتھ مسافہ پر ہی قناعت کیے بیٹھے تھے، اس پر بڑے خوش تھے۔ ان کی طرف سے یہ پاکستان میں نہیں کہا گیا کہ جشن مناؤ، چراغاں کر دو۔ بہرحال دل سے بہت زیادہ خوش تھے۔ ٹرمپ کے ساتھ چلے میری 36 سیکنڈ کی ملاقات ہو گئی ہے، اس پر بھی وہ قناعت کیے ہوئے تھے، لیکن پھر ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات کی خواہش پوری ہو گئی، لیکن ان کے بدستور خواب چکنا چور ہیں۔ خواب ان کا چکنا چور ہو گیا۔ کس طرح سے خواب چکنا چور ہو گیا؟ خواہش ان کی یہ تھی کہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے، اسی طرح سے جو بائیڈن کے ساتھ بھی وہ ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن جو بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ جو بائیڈن نے بھی صرف ان سے ہاتھ ملایا تھا، بلال بھٹو زرداری بھی ان کے ساتھ اس موقع پر موجود تھے۔ اس کو پاکستان میں ایسے بڑھا چڑھا کر بیان کیا گیا، پیش کیا گیا کہ دیکھیں ہمارے وزیر اعظم سے جو بائیڈن نے ملاقات کی ہے۔ اسی طرح سے شہباز شریف کی خواہش تھی کہ ایک ملاقات ان کے ساتھ 1 to 1 ہو جائے، لیکن 1 to 1 ملاقات نہیں ہوئی اور فیلڈ مارشل صاحب اس ملاقات میں موجود تھے۔ اس ملاقات کو کہا گیا کہ 1 گھنٹہ 20 منٹ ملاقات ہوئی ہے اور طویل ترین ملاقات ہوئی ہے، اور اتنا ہی ان کو انتظار بھی کرنا پڑا ہے۔ کتنا انتظار کرنا پڑا ہے؟ اور پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ کس طرح سے ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں پہ واشنگٹن میں ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ استقبال کس نے کیا؟ ایک ایئر فورس کے آفیسر نے ان کا استقبال کیا اور ان کو وہاں سے پھر اوول آفس لے گئے۔ وہاں گئے تو پتہ چلا کہ طیب اردگان صاحب پہلے وہاں بیٹھے ہیں، ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ تو گویا شہباز شریف صاحب جو بڑے چاؤ کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب ان کے ساتھ تھے، تو ان کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑا۔ کتنا انتظار کرنا پڑا؟ اس حوالے سے تھوڑا انتظار ہمیں بھی کرنا پڑے گا، اندر سے خبر آ جائے گی کہ کتنی دیر تک ان کو بٹھائے رکھا گیا وہاں پہ۔ بہرحال صدر ٹرمپ کے ساتھ ہماری اس لیڈرشپ کی ملاقات ہو گئی۔ تو یہ ملاقات کیسے ہوئی؟ کیا شہباز شریف صاحب کا کوئی طلسم تھا، کوئی جادوگری تھی؟ شہباز شریف صاحب ان کو بہت پسند آ گئے تھے، اس وجہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس کے پیچھے بھی فیلڈ مارشل صاحب کی سماعتی شخصیت ہے، ان کا کردار ہے، ان کے ٹرمپ صاحب کے ساتھ اور ٹرمپ کی انتظامیہ کے تحت تعلقات ہیں جو انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بنائے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ تو ان کی وجہ سے ہی ملاقات کا ٹائم ملا ہے، اور 2-3-4 مہینے میں فیلڈ مارشل صاحب کا یہ امریکہ کا تیسرا دورہ ہے۔ پہلے دورے کے دوران ان کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ نہیں ہو سکی تھی، لیکن دوسرے دورے کے دوران ان کی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہو گئی تھی، اور اب یہ ان کی دوسری ملاقات ہے۔ پہلی ملاقات میں کوئی اور ان کے ساتھ بڑی شخصیت نہیں تھی، لیکن اس مرتبہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ان کے ساتھ ملاقات میں موجود ہیں۔ لیکن پاکستانی میڈیا میں جس طرح سے خبر دی گئی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے خبر دی گئی ہے، اس میں عاصم منیر صاحب کو اس طرح سے نہیں دکھایا گیا جس طرح سے ان کا کردار امریکہ کے ساتھ تعلقات بحال کروانے، بہتر کرنے میں رہا ہے، بلکہ اس میں بھی کہا گیا کہ شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور ساتھ فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے تو فیلڈ مارشل صاحب ہی کی وجہ سے ہوئی ہے، ان کے کردار کی وجہ سے، ان کے امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعلقات کی وجہ ہی سے ہوئی ہے۔ اور جس کو ملاقات کو طویل ترین قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے یہ بھی بیان جاری کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا کہ 2 عظیم رہنما پاکستان سے آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا یا نہیں کہا، بہرحال وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹرمپ کی طرف سے ملاقات سے پہلے میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ ہمارے 2 عظیم مہمان آ رہے ہیں۔ انہوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنے اس بیان میں عظیم آدمی قرار دیا اور شہباز شریف کو کہا کہ وہ بھی بڑے آدمی ہیں۔ اس طرح سے پذیرائی ان کی طرف سے اپنی خود ہی کی جا رہی ہے۔ خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ ریڈ کارپٹ پر ان کا استقبال کیا گیا تھا۔ بہرحال استقبال کے بعد پھر ان کو انتظار بھی کروایا گیا۔ انتظار تو ظاہر کروایا جانا تھا کہ ان کے اندر طیب اردگان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور جب تک ان کا دل تھا انہوں نے ملاقات کرنی تھی۔
मुलाकात के लिए एक वक्त तय है। हो सकता है कि ट्रंप की तरफ से ही तैयब अर्दगान के साथ थोड़ी सी ज्यादा मुलाकात का वक्त दिया गया हो। ये भी हो सकता है कि हर वक्त उनकी मुलाकात खत्म हो गई, जो टाइम दिया गया था उसी पर उनकी मुलाकात इख्तिताम पजीर हो गई हो। और शहबाज शरीफ साहब जैसा कि इनको चाव चढ़ा हुआ था, ये पहले ही जाके बैठ गए थे, तो इसलिए भी इनको इंतजार करना पड़ा। तो अगली खबर हमारी है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और उस प्रोजेक्ट का, उस मंसूबे का नाम है उंगली तोड़ मंसूबा। ये मंसूबा लॉन्च किया गया है। उन्होंने कैसे कहा कि उंगली तोड़ के रख देंगे, किसकी उंगली तोड़ेंगे, इस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले क्रिकेट टीम की बात कर लेते हैं। अल्लाह जब मेहरबान होता है तो इस तरह से हमारी टीम पर मेहरबान होता है। कल बांग्लादेश से हारा हुआ पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैच जीत लिया गया। 135 रन बनाए थे हमारी पूरी टीम ने। ये बिल्कुल जिस तरह से गारे में मझ बैठ जाती है, इसी तरह से हमारी टीम भी गारे में बैठ गई थी, छप्पड़ में बैठ गई थी। वो तो बांग्लादेश वाली टीम हमारे से भी नहली निकली, नालायक निकली, उनसे 135 स्कोर भी ना बन सका और पाकिस्तान की तरफ से वो मैच बहरहाल जीत लिया गया। खिलाड़ियों की कारकर्दगी रही या फिर अल्लाह की मेहरबानी रही, बहरहाल खिलाड़ियों की भी कारकर्दगी तो है। और लेकिन जहाँ तक बैटिंग का तल्लक है, वो बैटिंग हमारी फिर से फ्लॉप होकर रह गई। भारत बॉलर्स की तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई गई और पाकिस्तान का परसों फाइनल है इंडिया के साथ। ये पाकिस्तान की टीम को एक और मौका मिला है थोड़ी सी गैरत खाने का। एक मैच इंडिया से हारे, दूसरा मैच हारे, हत्ता कि उनके कप्तान की तरफ से पाकिस्तान को मजाक किया जा रहा है, वो टिचरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि याद देखो कि 20 मैच होते हैं, उनमें से 6-7 एक टीम जीत लेती है, बाकी दूसरी टीम जीत लेती है। इस पर तो आप कह सकते हैं कि मुकाबला हुआ, लेकिन 20 में से अगर कोई टीम 2 जीतती है, 1 जीती है, तो कैसे आप दोनों टीमों को बराबर कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम बस एम ही है। ये भारतीय कप्तान की तरफ से कहा गया बहुत बड़ा तंज है उसका पाकिस्तान की टीम पर। तो हमारी टीम को थोड़ी सी गैरत खानी चाहिए। दोनों मैच पाकिस्तान जीत सकता था जो भारत के साथ हुए हैं, और तीसरा मैच जो फाइनल का है इसमें थोड़ी सी हिम्मत कर लें, थोड़ी सी जुर्रत कर लें। 2-3 बैट्समैन को कहें कि जाओ, जो भी तुमसे टूट पट्टी जा सकती है, जो तुमसे लंब निकल सकती है, वो निकाल दें, मरने मारने पर आ जाए। 1-2 को तो इजाजत हो सकता है कि उनमें से एक चल जाए और स्कोर अच्छा कर जाए, लेकिन ये पहले ओवर से ही बैठ जाते हैं। जैसे पहले कहा कि बांग्लादेश के खिलाफ मैच में ये ऐसे बैठ गए जैसे मझ खोबे में बैठ जाती है। तो इसी तरह से हमारी टीम की दोनों मैचों में भारत के खिलाफ ऐसी ही कारकर्दगी रही थी। उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। कौम की दुआएं इनके साथ हैं, लेकिन अगर दुआओं से मैच जीते जा सकते होते तो हमें अपनी टीम वहां पे भिजवाने की जरूरत नहीं थी। हमारी दुआएं होती, इंडिया की टीम होती और हम जीत जाते। बहरहाल हमारी टीम को कुछ न कुछ करना है और इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी इनको गैरत खानी चाहिए। तो देखते हैं कि कितनी गैरत हमारी टीम खाती है। चलते हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ। उनकी तरफ से डेरा गाजी खान में भी बसें चलाई गई हैं। वहां पे उन्होंने एक बहुत जबरदस्त ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब की जानिब उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। नवाज शरीफ की बेटी हूं, इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाऊंगी। मैं सेंट्रल या साउथ नहीं, पूरे पंजाब की वजीर आला हूं। जनूबी पंजाब की लकीर खींचने वाले हम में से नहीं है। एक बाइज्जत शख्स कह रहा है कि हुकूमत दुनिया से इमदाद की अपील क्यों नहीं करती। ये बाइज्जत शख्स कौन है? ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। उनकी तरफ से आज भी ये बात की गई है कि वफाकी हुकूमत से मुतासरीन के लिए आर्मी इदारों से मदद की अपील करे। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, मंसूबा जारी किया गया है, उंगली तोड़ मंसूबा, और इस खानदान में ये एक फितरत है, आदत है कि बात करते हैं तो उंगली को ऐसे अकड़ा लेते हैं, उंगली को घुमा घुमा के शहबाज शरीफ साहब खुसूसी तौर पर बात करते हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी ऐसे ही बात करती हैं। और उधर हमारे शहबाज शरीफ साहब ट्रंप के साथ मिलते हैं तो वहाँ भी उंगली को लहरा रहे हैं। उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उंगली को इतना ज्यादा कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, उंगली तोड़ प्रोजेक्ट के। पंजाब की तरफ उठने वाली कोई भी उंगली तोड़ दूंगी, काट दूंगी, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया है। और उन्होंने फिर फख्र के साथ कहा है कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पाकिस्तान के, जैसा कि कल मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था, एक बच्चा जिसका नाम नवाज शरीफ रखा गया सैलाब के दौरान पैदा हुआ, और उसने लाइटर नोट में ये बात कर रहे हैं कि उसने पैदा होते
ہوتے ہی اپنی دائی کی جس نے اس کو پیدا کیا تھا اس کی جیب کاٹ لی۔ تو اسی طرح سے شہباز شریف صاحب پر بھی الزامات ہیں، ٹی ٹی کے الزامات ہیں، اور ان کو اس روز پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا جب ان پر فرد جرم جس دن عائد ہونی تھی، اور حمزہ شہباز شریف پر بھی ٹی ٹی کی اسی طرح سے فرد جرم عائد ہونی تھی۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ کی بات کر انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں۔ بالکل دنیا جانتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کون ہیں۔ جب جیل میں ان کو تھوڑی سی تپش ہوتی ہے، مچھر لڑتے ہیں، کھٹمل کاٹتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے چھوڑیں، جانے دیں، ہر بات ہر مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پرویز مشرف کے دور میں سرور پہلے جا کے انہوں نے سانس لیا تھا، انہوں نے اپنی جلا وطنی خود قبول کر لی تھی، اور اس کے بعد دیکھا کہ پاناما کیس میں ان کو سزا ہوئی تو میاں نواز شریف صاحب سے پھر بھی جیل نہیں کٹ رہی تھی، اور انہی جنرلوں کے قدموں میں جا کے بیٹھ گئے، اور پھر پلیٹلیٹس ان کے کم ہوئے تو ان کو علاج کے لیے برطانیہ بھیج دیا گیا۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ ان نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں جن پر ان کو بہت زیادہ فخر ہے۔ تو جنوبی پنجاب کی بات کرتی ہیں، دیگر علاقوں کی بات کرتی ہیں، بلا شبہ یہ پورے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو اسی طریقے سے ملتان کو دیکھیں، بہاولپور کو دیکھیں، اور اسی طریقے سے باقی علاقوں کو دیکھیں، جس طرح سے لاہور کو انہوں نے دیکھا ہے، لاہور کو بنایا ہے، لاہور کو سنوارا ہے۔ بہرحال ڈیرہ غازی خان میں ان کی طرف سے بات چلائی گئی ہے، بہت اچھا کیا گیا ہے۔ جنوبی پنجاب میں ایسے ہی کام ہونے چاہیے، اور ان کی طرف سے بلاول بھٹو زرداری کو جواب دیا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا سے امداد کی اپیل کریں۔ بلاول بھٹو زرداری کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ پہلے اپنے علاقے کو، اپنے صوبے کو سنبھالیں، پھر ہمیں بتائیں۔ اس والے سے انہوں نے کیا کہا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ایک لائن رہ گئی تھی: مشورے اپنے پاس رکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 10,000 سے سیلاب متاثرین کا کچھ نہیں بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈی جی خان میں الیکٹرک بسوں کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ بہرحال یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بے نظیر اسکیم کی بات کر رہی ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے خطاب کے دوران بے نظیر انکم اسکیم کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ انہوں نے BISP کہا تھا۔ شاید بے نظیر بھٹو کا نام لیتے ہوئے ان کو تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، یا جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں وہ کچھ نہ کوئی ضرور ہوتا ہے۔ اگلی بات کر لیتے ہیں، عظمیٰ بخاری صاحبہ کی خبر بھی ہم نے اس میں شامل کی تھی۔ انہوں نے نعیم حنیف کوئی صحافی ہیں، ان کو میں تو نہیں جانتا، لیکن مبشر لقمان صاحب بھی صحافیوں میں اپنا نام لکھواتے ہیں، اینکر ہیں، بہت بڑے اینکر ہیں۔ تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں ان کو خط کے عزت کا نوٹس بھیجوں گی، کیونکہ انہوں نے میرے نام سے ایسی جھوٹی خبر چلا دی۔ کیا جھوٹی خبر چلائی ہوگی اس بارے میں تو نہیں پتا کہ ان کے بارے میں کیا جھوٹی خبر چلا دی تھی۔ بہرحال اس پر یہ بہت زیادہ برہم ہے، کہتی ہیں کہ میں خط کے عزت کا دعویٰ کروں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھنا یہ بھی ہے کہ جس طرح سے یہ الزامات لگاتے ہیں، جس طرح سے یہ کردار کشی کرتے ہیں، ایک جج صاحب ارباب طاہر صاحب، ان کے پاس ایک مقدمہ ہے، کتنا شرمناک مقدمہ ہے جس کو وہ سن رہے ہیں، اور لے جانے والے کتنے زیادہ۔ ان کو کیا کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بیگم کو ازدواجی تعلقات رکھنے کی اجازت دی جائے۔ بھئی آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ آپ عمران خان کے رشتہ دار ہیں، یا ان کی بیوی کے رشتہ دار ہیں، یا کسی اور کے رشتہ دار ہیں؟ اور ارباب طاہر صاحب کی طرف سے یہ مقدمہ ٹیک اپ کیا گیا، اور وہ چسکے لے لے کر اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے فرق جاوید جو سنم جاوید کی بہن ہے، ان کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کی طرف سے کردار کشی کی جا رہی ہے، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ طلعت حسین نے باقاعدہ اس پر اپنا ویلا کیا ہے، اور انہوں نے اپنے تھم نیل پر بھی ایسی ہی بات کی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ کے ان کے ساتھ تعلقات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، انہوں نے بات کی ہے، اور بھی کئی لوگوں کی طرف سے جن کا تعلق مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے یا ان کے حامیوں سے ہے، انہوں نے اس بات کو اچھالا ہے، اسکینڈل بنا دیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کے فلیٹ پر یا ان کے گھر پر یہ خاتون فلک جاوید رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ تصویریں بھی جاری کی گئی ہیں، تعلقات کی بات بھی کی گئی ہے۔ لعنت ہے تم لوگوں پر جن لوگوں نے ایسی جھوٹی تہمت لگا دی ہے۔ بات ہم نے شروع کی تھی عظمیٰ بخاری صاحبہ کی، انہوں نے کہا کہ حد کے عزت کا دعویٰ کروں گی۔ تو کیا یہ فیک نیوز، اس طرح کی کردار کشی، اس پر بھی محترمہ کوئی آپ کی حکومت بات کرے گی، کام کرے گی؟ فیک نیوز کے حوالے سے تو آپ نے بہت کچھ کر لیا ہے، اور فیک نیوز کے تحت ہی آپ حد کے عزت کا دعویٰ کرنے جا رہی ہیں۔ تو عزت سب کی ایک جیسی ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کسی کی بھی کردار کشی ہو، کسی کے بارے میں غلط خبر دی جائے، اس کا نوٹس لینا چاہیے، لیا جانا چاہیے، ایسا سختی سے ہونا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے، سب کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ چن لیا جائے۔ ہمارے لیے قانون اور ہے، دوسروں کے لیے، مخالفین کے لیے قانون اور ہے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔